رمضان کے آخری عشرے کے ایام جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، انہی میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی دیا ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، قد اتاکم شہر عظیم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ فیہ لیلۃ لا یحرم خیرہا الا محروم ومن حرم خیرہا فہو محروم۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، یہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس سے محروم وہی ہو سکتا ہے، محرومی جس کے مقدر میں دی گئی ہو۔ یقیناً لیلۃ القدر سے محروم وہی انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے محروم بنا دیا ہو۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو، لیلۃ القدر پانے کی کوشش اور لیلۃ القدر میں عبادت کر کے رب العالمین کی رضا تلاش کرنے کی کوشش، یہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ موجود رہی ہے اور ہمیشہ مسلمانوں نے اس رات کو جستجو کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اخبرت بلیلۃ القدر فخرجت لاخبركم فطلع فلان وفلان فنسيت فعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان۔ کہا کہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں مجھ کو خبر دی گئی تھی، بتایا گیا تھا، میں گھر سے نکلا تھا کہ آ کر کے تم کو بتاؤں، لیکن راستے میں فلاں اور فلاں آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان کا جھگڑا کرنے کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر کا علم بھلا دیا گیا، میرے حافظے سے لیلۃ القدر کا علم نکال دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر اللہ نے اس کا علم لے لیا۔ کیوں؟ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اس قدر بحوثت آمیز ہے، اللہ کی نظر میں اس قدر مقبول ہے یہ لڑائی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا علم چھین لیا۔ آپ اس پر کبھی غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے نزاع اور ان کے جھگڑے کو کس قدر شدت کے ساتھ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم انسانوں سے چھین لیا۔ تو لیلۃ القدر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 23ویں رات کو لیلۃ القدر تھی، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی ارانی اسجد فی الماء والطین۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں، فرأیت صبیحتها الماء والطین علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے یا دکھایا گیا ہے
کہ لیلۃ القدر کی رات میں بارش ہو رہی ہے، میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ 23ویں رات کی صبح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، یعنی اس رات بارش ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر کسی سال 25ویں رمضان کو تھی۔ یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے جسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو تھی، اور ایک دوسری حدیث میں ہے جسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لیلۃ القدر 29ویں رات کو تھی، اور ایک دوسری حدیث میں ہے وہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری رات میں تھی۔ آخری رات وہی 29ویں رات بنتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان اکثر 29 کا تھا، 30 کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم تھا۔ صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں 29 کا روزہ زیادہ رکھا بنسبت 30 سے، تو اکثر رمضان 29 کا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں وجود پذیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر اتنی 5 راتوں میں گردش کرتی ہے، کسی سال 21 کو آتی ہے، تو کسی سال 23 کو آتی ہے، تو کسی سال 25 کو آتی ہے، تو کسی سال 27 کو آتی ہے، تو کسی سال 29 کو آتی ہے۔ انہی راتوں میں یہ لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے۔ اسی لیے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کہا میرا اپنا ماننا یہ، اور یہ بہت سے لوگوں نے بھی کہا جیسے مسلم وغیرہ نے بھی یہی بات کہی ہے، اور یہی بات درست ہے کیونکہ روایتوں کو دیکھنے کے بعد سب کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، سوائے اس سے یہ مانا جائے کہ لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی یہ کبھی یہ، کسی سال یہ کسی سال وہ، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ لیلۃ القدر کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ شانتی، امن، سکون اور سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک لیلۃ القدر پرسکون رات ہوتی ہے۔ ما قبل اور ما بعد کی راتوں کے مقابلے میں جو یہ شب قدر ہوتی ہے اس میں سکون زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور برکت والی ہوگی تو زمین پر سکون زیادہ ہوگا اور اطمینان زیادہ ہوگا۔ تو پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے جیسا کہ جابر بن عبداللہ یا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں میں ہے لیلۃ القدر لیلۃ الطلقۃ السمحہ، دوسرا لفظ ہے بلجا، لا حارہ ولا باردہ۔ لیلۃ القدر کی رات نرم، آسان اور روشن رات ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ نہ گرم اور نہ ٹھنڈا ہونا وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد والی راتوں کے مقابل میں ہے کہ ان دونوں راتوں سے جب موازنہ کیا جائے تو لیلۃ القدر میں پہلی رات سے کم گرمی ہوگی، اور اگر ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک کم ہوگی، بعد والی جو رات آئے گی اگر گرمی ہے تو گرمی کم ہوگی، اور اگر ٹھنڈک ہے تو اس رات کی ٹھنڈک کم ہوگی۔ یہ درمیانی اور معتدل رات ہوگی لیلۃ القدر کی۔ اور اس کی ایک تیسری نشانی یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم اور دوسری حدیثوں میں ہے صبیحۃ لیلۃ القدر تطلع الشمس ضعیفۃ حمراء كالطست لا شعاع لها حتى ترتفع۔ لیلۃ القدر کی صبح میں جب سورج نکلے گا تو کھادی کی طرح سے لال سرخ اور کمزور ہوگا، اس میں کرنیں نہیں ہوں گی یہاں تک کہ سورج اوپر آ جائے، بلند ہو جائے۔ یہ سب سے واضح نشانی ہے لیلۃ القدر کی
کہ صبح میں جب اس کا سورج نکلے گا تو کافی دیر تک اس پر کرن نہیں چھوٹے گی، بہت کمزور ہوگا، بالکل سرخ ہوگا آگ کے انگارے کی طرح سے، اور جب اوپر آئے گا تب اس میں تپش اور گرمی پیدا ہوگی۔ یہ بھی ایک نشانی ہے اور بہت واضح نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک نشانی اور ہے جس کا ادراک ہم لوگ نہیں کر سکتے، یا بہت مشکل سے کوئی آدمی جس کو اللہ توفیق دے وہ کر سکتا ہے، جسے ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں بسند صحیح روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے زمین پر کنکر کی تعداد سے زیادہ، پتھروں کی تعداد سے زیادہ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے بھی کہا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرشتے جو زمین پر آتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی برکت اور رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ بہت ڈھیر سارے فرشتوں کو زمین پر نازل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا شمار تو کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ اس میں زمین کے کم کا کون شمار کرے گا؟ تو اسی طرح فرشتے بھی بے شمار ہوتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آتی، اس رات اللہ رب العالمین ان کو نازل کرتا ہے۔ اس لیے یہ رات جو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اور بھی بہت روایتوں میں ہے، عبداللہ بن عباس اور دیگر روایتوں میں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، بعض روایتوں میں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ عام ہے، لیکن اس سے زیادہ خاص یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس لیے آخری عشرے کی طاق راتوں ہی میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور انہی 5 راتوں میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، اور اس رات میں مغفرت پانے والوں میں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے والوں میں اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا